السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ اچھا جی، بالکل. یہ نا آج کل آپ کیا، میں بھی خود بھی میں نے فیس کیا پچھلے دنوں کافی زیادہ. اصل میں چکر یہ ہے کہ اس وقت کرونا سے پہلے کے بچے اور کرونا کے بعد کے جو بچے ہیں ان کی مینٹالٹی میں بہت ڈفرنس آ گیا. اچھا، کرونا سے پہلے کے بچوں کے پاس موبائلز نہیں تھے. ہمیں ڈیورنگ کرونا اپنے بچوں کو موبائلز دینا پڑا. بچے چھوٹے تھے، بچوں نے اس کا مس یوز کیا. اس میں سب سے زیادہ رول آ جاتا ہے یہ جو ہمارے بچے بگڑ گئے موٹیویشنل سپیکرز کا، جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی مار نہیں پیار. اور ابھی بھی آپ کسی موٹیویشنل سپیکر کو اٹھا کے دے دیں، وہ سارا قصور ماں باپ میں نکالتا ہے، وہ سارا قصور استادوں میں اور جو ہے ایگزامینیشن سسٹم میں، گھر کے ماحول میں، اور اس طرح سے نکالتا ہے. جبکہ قرآن کی تعلیمات اس کے برعکس ہیں کہ قرآن میں تو ہم یہی پڑھتے ہیں نا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب اس میں یہ نہیں کہ والدین نیک ہیں یا برے ہیں، لیکن آپ نے ان کو اوبے کرنا ہے. موٹیویشنل سپیکرز اس طریقے سے والدین کو پورٹرے کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ والدین انتہا کے ظالم ہیں. اب یہ جو میں نے یہاں پہ کہا کہ لمس، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ابھی تو میں کرنٹ سینیریو کی بات کروں گی. اسلام کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چھڑی جو ہے نا اس کو اٹھا کے کبھی سائیڈ میں نہ رکھنا، ایک طرف نہ رکھنا. یہ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی کہ اولاد کے لیے سختی اور نرمی دونوں امپورٹنٹ ہے. سختی بھی کرنی ہے اور نرمی بھی کرنی ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باپ کی سختی ایسے ہے جیسے کسی درخت کو تراشنا، یعنی کہ اگر آپ نے شیب دینی ہے تو باپ کی سختی ایسے جیسے درخت کو تراشنا. اب یہاں پہ باپ کو بھی ایک اتنا تھرو میڈیا ایسا پورٹرے کیا جاتا ہے کہ کوئی مولوی قسم کا انسان ہے جس نے گھر میں آ کے پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے لاز اینڈ آرڈر جو ہے وہ پیش کر دیے. ویسٹرن تھیوری دیکھیں تو ویسٹرن تھیوری کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے مرضی کروں. میں بے شک اپنے والدین کی اولاد ہوں، لیکن کیونکہ میں آزاد پیدا ہوا ہوں تو میں باؤنڈ نہیں ہوں. یہاں تک کہ وہ بچے یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت بھی کریں، ٹھیک ہے. ان کے خیال میں کیونکہ ہم آزاد ہیں اس لیے ہم سوتے رہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جو والدین ہیں ان کو کسی میڈیسن کی بھی ضرورت ہے یا کچھ ہے. اب اس طرح کے دور میں جب کہ سوشل میڈیا اتنا ان ہو جائے اور اسلام جو ہے اس کا کوئی مزاج نہ رہے یا کچھ بھی نہ رہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ والدین کو سوشل میڈیا سیکھنا پڑے گا. جو سائیکولوجیکل تھیریز پاکستانی یا اسلامک اور اس کا کمپیریزن ویسٹ کے ساتھ وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ویسٹرن تھیوری کیا کہتی ہے چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں، اور اسلامک تھیوری چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ چائلڈ کو، بچے کو کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے پالنا ہے. اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھیں تو ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، وہ جب بھی اپنا کوئی لیکچر دیتے ہیں اسلام سے ریلیٹڈ، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی قرآن کا ترجمہ تفسیر ہے یا کوئی ایک ٹاپک ہے نا، ان کو اس پہ فلی کمانڈ ہے. وہ اس میں سائنٹیفک تھیریز کے بارے میں بھی بتائیں گے، وہ اس میں ایز میڈیکل ویو پوائنٹ بھی بتا دیں گے، وہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے حساب سے بھی بتا دیں گے کہ ویسٹ میں کیا چل رہا ہے اور ایسٹ میں کیا چل رہا ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیں، جو بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دلائل نہیں ہوتے تو پھر صرف بحث ہوتی ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ کتابیں پڑھیں، ٹھیک ہے، کتابیں پڑھیں. اور ماشاءاللہ یہاں ارتقاء آرگنائزیشن کے اندر تو پوری ایک لائبریری ہے، اس کو کھولیں، وہاں پہ جتنی کتابیں وہ پڑھیں. مجھے اس لیے علم ہے ویسٹرن تھیوری کے بارے میں بھی اور اسلامک نالج کے بارے میں. ایک تو میں ماسٹرز ان انگلش لٹریچر ہوں، پھر مونٹیسری سرٹیفائیڈ ہوں، چائلڈ سائیکالوجی سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے، پھر کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہوا ہے. پھر ظاہری بات ہے دو اپوزٹ میرے سبجیکٹس ہیں، ایم اے انگلش بھی اور دوسری طرف جو ہے قرآن بھی، اور قرآنک نالج پلس جو ویسٹرن نالج دونوں ہیں. تو ویسٹرن نالج نا انڈیویجولزم بیسڈ ہے. قصور ہمارا بھی ہے، ہم اپنے بچوں کے سامنے سارا دن انگریزوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جی وہ تو جی بڑے اچھے ہیں، وہ تو جی بڑے اچھے ہیں، وہ تو جی بڑے اچھے ہیں. وہ جو بڑے اچھے ہیں نا، تو وہ ایک اس طرح سے بھی اچھے ہیں کہ ان کا بچہ آزاد ہے، جو ہمارے بچے ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. پھر ان کا تو جی بچہ آزاد ہے، ان کے ماں باپ تو جی انٹرفیئر ہی نہیں کرتے. تو پھر اب آپ کہاں جائیں گے؟ تو اگر بچے کی پرورش کرنی ہے تو پھر آپ اسلامک طریقے سے کریں، اس کو اسلامک تھیریز بتائیں، اسے بتائیں کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، ہم نے کس طرح سے والدین، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق آتا ہے.
اب وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ والدین اچھے ہیں یا برے ہیں، یہاں تک کہ مشرک والد کے ساتھ بھی آپ کو اس نے سلوک کا کہا گیا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہاں پہ جب بچے یہ بات کرتے ہیں کہ جی سارا قصور، ظاہر بات ہے وہ جن کو سن رہے ہیں وہ بھی تو ویسٹرن سائیکولوجیکل تھیریز پڑھ کے موٹیویشنل اسپیکرز بنے ہوئے ہیں، وہ وہاں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ایک اسلامک ملک ہے، تو کوئی اسلامک سائیکولوجیکل کوئی ہمارے پاس کیا کوئی اسکالر نہیں ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں پڑھنا پڑے گا نا، ہمیں قرآن کو سیکھنا پڑے گا، ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ ہم تربیت اپنے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے اینڈ پہ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں صحیح علم تک پہنچ سکوں اور اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر سکوں، لیکن ہدایت دینا تیرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میں نے اپنا بیسٹ کر دیا ہے، میں نے کتابیں بھی پڑھ لی، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے وہ بھی کر لیا، لیکن ایٹ دا اینڈ ہم نے ہدایت صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ لیکن دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ مائیں ہیں تو وہ ساس بہو کے ڈراموں سے نہیں نکل رہی، باپ ہے تو وہ عمران خان نواز شریف سے نیچے نہیں اتر رہے، تو مجھے بتائیں یہ بچے تو سارا دن فساد دیکھ رہے ہیں، وہ انسیکیور ہو گئے ہیں اس ماحول سے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے دنگے فساد صرف پاکستان میں، ساس بہو کی لڑائی بھی پاکستان میں ہوتی ہے اور پولیٹیشینز بھی پاکستان میں ہی لڑتے ہیں، اور یہ جو ہمارے ابو ہیں ان کی ساری فیملی ہے وہ بھی صرف پاکستان میں ہی لڑتی ہے، باہر تو شاید دنگے فساد ہوتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہاں پہ بھی یہ والے ریلیشن شپس ایسے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈول سہانے۔ تو اگر آپ ویسٹرن لٹریچر بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ ہم سے زیادہ گند نظر آئے گا، لیکن ہم وہ گند دیکھنا نہیں چاہتے، ہم ان کو خوبصورت ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے آپ خود بتائیں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کے سامنے آئیڈیل سیٹ کیے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ہمارے بچے کیا ہماری عزت کریں گے؟ ہمارا بچہ جو ہے وہ کبھی کسی اسپورٹس مین کو فالو کر رہا ہے، کبھی وہ کسی میوزیشین کو فالو کر رہا ہے، کبھی وہ ٹی وی اینکر کو فالو کر رہا ہے، کبھی وہ کسی پولیٹیشین کو فالو کر رہا ہے۔ جب تک ہم اپنے بچے کے آئیڈیلز سیٹ نہیں کریں گے ان کی شخصیت نہیں بنے گی۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کے آئیڈیلز جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کرام کی سٹوریز کیا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ اگر ہم نہیں سکھاتے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کا بچہ آپ کی کبھی عزت کرے گا۔ اگر آپ نے اپنا بچہ جو ہے اسپائڈر مین کے کارٹونز دکھا کے اور فضول قسم کے کارٹونز دکھا کے جس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ہی ہارش قسم کا میوزک ہوتا ہے اور ایک ریونج گیم دکھائی جاتی ہے، تو آپ بھول جائیں کہ آپ کا بچہ کبھی آپ کی عزت کرے گا۔ تو دیر آئے درست آئے، میں یہی کہتی ہوں کہ ہدایت اللہ دینا چاہے تو کسی کو بھی دے دیتا ہے۔ اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ نمبر 2، جو اس وقت کا سینیریو ہے اس کو سمجھیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے میڈیا پہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس وقت ڈرامے، فلمیں یا عمران خان نواز شریف کو نہیں سیکھنا، ہم مائیں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اور پرورش کے بہترین طریقے یا ہمیں احادیث سے ملتے ہیں یا ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، یا پھر نمبر 3 جیسے میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کی، دیکھیں ان کو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز نالج بہت اچھے سے پتا تھا، یعنی کہ ان کو یہاں تک پتا جنگیں کیوں ہوئی، وہاں کی تھیریز کیا ہیں، وہاں کی سائیکولوجیکل تھیریز کیا ہیں، ہماری کیا ہیں۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے سمجھائیں گے تو ان کو سمجھ آئیں گے۔ آپ یقین کریں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پچھلے دنوں میں نے خود فیس کیا اپنی اولاد کے ساتھ یہ مسئلہ، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ او ہو یہ تو مسئلہ ہی سارا ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستانی موٹیویشنل سپیکرز کا ہے، جو کہ مغربی موٹیویشنل سپیکرز کو کوٹ کریں کہ بچے کو مار نہیں پیار، اگر مار نہیں پیار تھا تو پھر بشیروں و نذیرہ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر دونوں کہا گیا، یعنی کہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ اللہ نے کیوں دیا؟ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں صرف رحیم ہوں؟ سورہ فاتحہ میں دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، وہ بہت رحمان ہے اور نہایت ہی رحیم ہے، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں رحمان اور رحیم ہوں تو پھر بدلے کے دن کا بھی مالک ہوں، ڈرنا میرے سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو رحمان اور رحیم کے ساتھ یہ بھی تو بتا دیا نا مالک یوم الدین۔ تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات کو بتایا کہ کمپلیٹ ذات اور بشیروں و نذیرہ ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ والدین کو صرف پیار ہی کرنا ہے؟ اور اگر ہم صرف پیار کریں گے
اور ان کو ماریں گے نہیں، کیونکہ مار سے اور ان کی روک ٹوک سے تو ان کی کریٹیوٹی ختم ہوتی ہے. یہ کوئی اسلامک رول نہیں ہے کہ مارنے روکنے سے کوئی کریٹیوٹی ان کی اسپوائل ہو جاتی ہے. کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جس بچے کو جتنا تراشا جاتا ہے وہ اتنا ہی پالش ہوتا ہے. پتھر جو ہے، جو ہیرا ہے، وہ کس طریقے سے ہیرا بنتا ہے؟ اس پتھر کو تراشا جاتا ہے تو وہ ہیرا بنتا ہے نا. تو تراش میں اس کو کاٹا بھی جاتا ہے، اس کو چوٹ بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیار سے رکھا بھی جاتا ہے. جب وہ بن جاتا ہے پھر اس کو پیار سے رکھا جاتا ہے کہ اب ہیرا بن گیا ہے، اب ہم اس کو کسی نرم کپڑے کے اندر رکھیں کہ اب واقعی یہ ہیرا ہے، اب یہ چمک رہا ہے. وہاں تک کا ہمیں اپنے بچوں کو پتھر سے ہیرا بنانا اور ہمیں تراشنا پڑے گا ان کو، ٹھیک ہے، ہمیں ان کو اپنے ہاتھوں میں بھی رکھنا ہے اور یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو یہی جو ہے جو آج کا ٹاپک تھا. تو یہ بیسیکلی چیزیں ہیں جو ہم مائیں فیس کر رہی ہیں، اور اس وقت ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اور ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. حضرت علی نے کہا تھا نا کہ اپنی سوچ کا خیال رکھو، سوچ الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کا خیال رکھو، الفاظ کردار بن جاتے ہیں. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا اور جو چیز سنتے ہیں وہی سوچ بنتی ہے. تو بس ہم نے اپنی سوچ سے لے کے، اپنی فیملی کی سوچ سے لے کے سب کی سوچ کا خیال رکھنا ہے. اور بے شک جو ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. تو ہمیں اللہ کے ذکر کے تھرو ہی اپنے بچوں کو پالش کرنا ہے، کیونکہ بے شک وہ ویسٹرن سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اللہ کو تو مانتے ہیں نا. تو جب وہ اللہ کو مانتے ہیں تو ان کو یہاں پہ بھی لے کے آئیں کہ بیٹا اب تم نے اللہ کی بھی ماننی ہے. جس دن آپ نے بچے کو اللہ کا کر دیا نا، آپ کا خود ہی ہو جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.